کیا بیوی یا شوہر ایک دوسرے کا موبائل چیک کر سکتے ہیں؟ کیا یہ بھی شک کے زمرے میں آتا ہے؟ اکثر لڑائیاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہوتی ہیں کہ اس نے میرا موبائل کھولا یا اس نے میرا موبائل کھولا، اور پھر اس کے بعد بہت کچھ کھل جاتا ہے. اور تو ایک دوسرے کا موبائل چیک کرنا ٹھیک ہے؟ ویسے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے. ایک پرائیویسی ان ریلیشن شپس کے علاوہ بھی ہوتی ہے. ورک پرائیویسی ہوتی ہے، آپ کا اپنا ایک سیٹسفیکشن کا لیول ہوتا ہے کہ چلیں ہمارا پارٹنر یا ہماری فیملی ہمارے پہ کوئی نیگیٹو جو ہے وہ تھاٹ نہیں رکھتی، کرٹیکل مائنڈڈ ہو کے ہمارے بارے میں نہیں سوچتی. لیکن اگر آپ کا پارٹنر آپ کو کہہ ہی رہا ہے نا کہ پلیز مجھے دکھا ہی دیں، تو ایٹ لیسٹ آپ کا فون اتنا کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کو وہ پاسورڈ دیتے ہوئے یا آپ کو وہ انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے کوئی بھی جھجک نہ ہو، آپ کی لڑائی نہ ہو. نہیں، جو کپلز غیر ضروری ایک دوسرے کا موبائل چیک کرتے رہتے ہیں پھر ان کی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ کیا ایک شک ایک بیماری ہے پھر، یا پھر وہ ایک غلط طرف چل پڑتا ہے شک کو لے کے؟ اس میں نا حل نہیں، ایک میسج ضرور ہے. ٹھیک ہے. وہ میسج یہ ہے کہ اگر آپ چیک بھی کر رہے ہیں اس سے آپ کا اپنا جو ایک مینٹل سٹیبلٹی ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آپ اپنا ذہنی توازن خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اس یقین کے ساتھ ہی فون اٹھا رہے ہیں اور چیک کر رہے ہیں کہ سم تھنگ از فشی، کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا. اور اگر آپ یہ سوچ کے فون دیکھتے ہیں اور ڈیفینیٹلی وہ ڈیٹا اس میں سے آپ نکال لیتے ہیں، تو آپ نے اپنے ریلیشن شپ کو وہ ہر چانس دینے سے روک دیا ہے جو کہ آپ فیوچر میں دے سکتے تھے. ٹھیک ہے. آپ دن رات خود اس اذیت میں اپنے آپ کو ڈال بیٹھے ہیں کہ نہ اب آپ سو سکتے ہیں، نہ اب آپ کھا سکتے ہیں، نہ اب آپ ان سے بات ٹھیک سے کر سکتے ہیں. آپ نے اپنے ریلیشن شپ کو خود ڈسٹروائے کیا ہے. ٹھیک ہے. سو دیر از اے میسج کہ کچھ چیزیں اگر آپ کو پتہ بھی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی جڑ تک جائیں. جب آپ کو سمجھ آ گئی ہے دیر از سم تھنگ رانگ اور اس ڈائریکشن میں رانگ ہے، تو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، اس چیز کو ڈسکس کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر صفحہ پڑھ کے بک بند کرنی ہے. وہ بک آپ کے کام کی نہیں ہے، اس بک کو آپ سائڈ پہ کر دیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ ہریسمنٹ کیا ہے اور اس کی ٹائپس کتنی ہیں؟ ہراسمنٹ از ویری کامن تھنگ. جب آپ کسی کی مرضی کے خلاف ایتھیکلی مورلی کسی کو جو ہے وہ فورس کرتے ہیں، یا آپ انہیں ابیوز کرتے ہیں، یا آپ ان کی مرضی کے خلاف ایک ایسا ایکٹ کرتے ہیں. کیا بات کرنا بھی ہراسمنٹ میں آ جاتا ہے؟ جی، وربل ہراسمنٹ، کال یا میسج کرنا بھی ہراسمنٹ میں آ جاتا ہے؟ جی، وربل ہراسمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک کیوں ہے. نہیں ہوتی. لوگوں کو تھریٹ کرتے ہیں، لوگوں کو سیکشلی جو ہے وہ ابیوز کرتے ہیں. اب وہ سیکشلی ابیوز کرنا صرف فزیکل نہیں ہوتا، وربل بھی ہوتا ہے. آپ کسی کے ساتھ اس طرح کی جو ہے وہ گندی یا بری آپ لینگویج یوز کر رہے ہیں، اسٹیٹمنٹس ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو کہ ان کے لیے اچھی نہیں ہے، یا وہ اس چیز کو نہیں کیٹر کرنا چاہ رہے. سو دس از سیکشل وربل ہراسمنٹ. ٹھیک ہے. اچھا، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بھی ہراسمنٹ کا شکار ہوتے ہیں، وہ کس طرح کی ہراسمنٹ کا شکار ہوتے ہیں؟ رائٹ. آج سے آپ 10-15 سال پہلے کا اگر ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں، جس پہ پچھلے کچھ سال آئیں گے، ہر 10 میں سے 7 بچے اس ہراسمنٹ کا شکار ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں. اچھا، اتنی بڑی فگر ہے؟ اتنی بڑی فگر ہے. جو 3% بچ گئے ہیں وہ آئی تھنک دے آر لکی انف. اور ہراس کرنے والے ان کے سب سے کلوز ریلیشن شپس نکلتے ہیں. اچھا، اور وہ کس طرح کا ہراسمنٹ کرتے ہیں؟ یعنی ان کے فیملی ممبرس. ٹھیک ہے. وہ ان کو فزیکلی ہراس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اگر بچیاں ہیں اور چھوٹی بچی دکان پہ چیز لینے چلی گئی ہے، تو شاپ کیپر ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرے گا، کوئی گزر آئے بچی کو ٹچ کر کے گزر جائے گا. سو دیز آر دا سچویشنز کہ جو ہمارے بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا، جب ہم ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے خیال میں نا صرف اور صرف خواتین ہی نظر آتی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ ہراسمنٹ مردوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے؟ جی بالکل ہوتی ہے. اور وہ کس طرح کی ہراسمنٹ ہوتی ہے مردوں کے ساتھ؟ فزیکل بھی ہوتی ہے، وربل بھی ہوتی ہے، اور ایک ایموشنل ہراسمنٹ ہے جو کہ میلز کے ساتھ موسٹلی کی جاتی ہے کہ جی مرد کو درد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وہ ایک بلیک میلنگ فارم میں کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ تو اسٹرانگ ہو، آپ کو کرنا پڑے گا، اور لڑکوں میں یہ ٹریٹ ہوتے ہیں.